جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے. توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں. 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے. اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں. تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان. یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے. جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے. ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا. تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دی. اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. بس اتنی سی بات تھی. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے. احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں. تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں. اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا. وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا. بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے. اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا. لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے
پھر ذکراللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر. یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں. یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا. ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں. ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دی. لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں. یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا. لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا. وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا. میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. آج مجھے زیادہ طور پر توجہ دینے کی ضرورت بچیوں کی تربیت پر ہے، لڑکیوں کی تربیت پر ہے. میرے عزیزو یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ مرد حضرات جمعہ میں، عیدین میں، جلسہ گاہوں میں، مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، نمازوں میں صفوں کے ساتھ آتے ہیں تو دل تھوڑا سا نرم رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے. جب جب کسی جگہ پر یہ جلسوں میں جائیں، علماء کو سنتے ہیں، دین کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے. لیکن برسوں تک عورتوں کو کچھ سننے کا یا اس طرح کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے دوری وہ اختیار کر لیتی ہیں. میں حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی شب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں کثرت سے میری امت کی عورتیں تھیں، عورتیں بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کثیر عورتیں دوزخ میں کیوں ڈالی گئیں؟ بہت زیادہ عورتیں کیوں دوزخ میں ہیں؟ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئیں. مشہور حدیث میں ایک وجہ ملتی ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلی جاتی ہیں. نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کو یہ ہلکے میں لے لیتی ہیں. اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا ان کو اوپر اثر نہیں ہو پاتا. دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے. سنتیں وہ سمجھتی ہیں سارے مردوں کے لیے ہیں، سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے بھی ہیں. یعنی سنت صرف عمل کا نام نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر پردے کا حکم دیا اور پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں، تو ساتھ ہی حضور کے فرمان پر عمل کرنا سنت بھی ہے. تو عورتوں کے لیے بھی سنتیں ہیں. یہ 2 جذبے ان کے اندر کم ہیں. نمبر 3 جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جاتی ہیں،
अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं, अपने शोहरों को अपना मुत्ती व फरमान बरदार बनाने की कोशिश करती हैं। ये नहीं कि उनके अंडर में रहें, बल्कि अक्सर औरतों की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे ताबे रहे, मेरा फरमान बरदार रहे। और ये भी चीज हदीस में अल्फाज के साथ आई है, जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर भलाई करता रहा, किसी एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं किया तो ये कह देती है कि कब तूने मेरे साथ अच्छा किया। बस ये जुमला है जो उसे दोज़ख में ले जाता है। 3 चीजें। चौथे नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों को बन ठन करके बनाव संघार करके बाहर निकलने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, और औरतें अपने शोहरों के अलावा जो सज संवर कर बाजार निकलती हैं उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोले जाते हैं, वो दोज़ख के दरवाजों को खोलती हैं। ये 4 वजूहात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, जिसकी वजह से हुजूर फरमाते मैंने अपनी उम्मत की कसरत से औरतों को दोज़ख में देखा। मेरे अजीजों, ये बार, क्लब, डांस के और गुनाहों के अड्डे तो अपनी जगह पर, जहां बेहयाई और फहाशी तो होती ही है और वो अड्डे इसी काम के लिए हैं, लेकिन आज के हालात तो ये हैं, दरगाहों पर, उर्स के मेलों में, यहां पर भी औरतें अपने बनाव श्रृंगार को जाहिर करने की नीयत से बहुत ज्यादा तादाद में नजर आती हैं। क्या ये अल्लाह के औलिया के मज़ारात औरतों को अपना हुस्न जमाल और अपनी ज़ेब ज़ीनत के मुजाहरे करने का मरकज बनाया गया है? मेरे अजीजों, ये अल्लाह के औलिया के मज़ारात दिलों के अंदर तकवा और खशियत पैदा करने की जगह है, अल्लाह का खौफ बसाने की जगह है। यहाँ बेपर्दा औरतों की कसरत देख करके ऐसा लगता है कि शैतान इन पर यहाँ पर भी हावी है। अब हदीस पाक सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो अपने घर से सज संवर करके खुशबू लगाकर निकलती है सिर्फ इसलिए कि मर्दों को अपनी तरफ माइल करे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जानिया औरत है, वो जानिया है, जबकि उसने जिना नहीं किया, लेकिन हदीस पाक के मुताबिक उसको जानिया कहा गया, जो औरतों को मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के लिए खुशबू लगाती है और बनाव श्रृंगार करके बाहर निकलती है। हदीस पाक में ये भी अल्फाज है, क़यामत के दिन कुछ औरतें नंगी होंगी और दोज़ख में उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब मैंने देखा, उनकी पिस्तानों पर जंजीरें बांध करके उनको लटकाया गया था, बेलिबास थी। वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में कपड़ा पहन करके भी नंगी होती थी। पूछा गया कपड़ा पहनने के बाद नंगी क्यों? फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लिबास पहनती थी जिससे इनका पूरा का पूरा खद्दो खाल नजर आता था, फिगर साफ नजर आने लगे, अपने जिस्म की झलक नजर आने लगे और सारे आज़ा जाहिर होने लगे। तो ऐसी औरत के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया वो कपड़ा पहन करके भी नंगी है, कपड़ा पहन करके भी वो बेलिबास है, उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। मैं उन अजाबात का तज़किरा बाद में करता हूं। मेरे अजीजों, आज के हालात पर मुझे ये गुफ्तगू करने की जरूरत इसलिए पेश आई, मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि औरतें और बच्चियां हमारी बेपर्दा होकर जो निकलने की आदत थी, आज के हालात ऐसे हैं कि गैर मुस्लिमों में एक बढ़ता हुआ रुझान, ट्रेंड चला हुआ है, मुसलमान औरतों को अपने घरों पर ले आओ। ये ट्रेंड ऐसा है कि कई हिंदू लड़कों ने और मुसलमान बच्चियों को अपने साथ वरगलाया और ले जाकर के अपने साथ रंग रलियां मनाई। कल ही की बात है, कल परसों की बात है, हमारे इलाके में एक लड़की इस तरह से गई और मंदिर में शादी करके आई और 15 दिन तक उसके साथ खेला उस शख्स ने और ला करके उसके मोहल्ले में वापस छोड़ दिया, दागदार कर दिया और वो खुद चला गया। वो रो रही है, धो रही है, अब उसकी कौन सुने? कौन सुने जिसका जिस्म तार तार हो चुका है, अपनी मर्जी से गई थी। मेरे अजीजों, ये लौ जिहाद का कानून तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अगर किसी मुसलमान मर्द ने किसी गैर मुस्लिम लड़की से बियाह किया तो उसके लिए सख्त तरीन सजाओं की यहां पर मांग की जा रही है, कानून बनाया जा रहा है। पहली बात तो मैं खुद अपने नौजवानों से ये बात कहता हूं, तुम्हारे लिए कुरान कहता है तुम्हारे लिए निकाह में मुसलमान औरत ही बेहतर है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है मुशरिका औरतों से निकाह ना करो, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन बंदा मुशरिक बंदे से बेहतर है, और मोमिना औरत, ईमान वाली औरत मुशरिका औरत से बेहतर है। बाज नौजवान ये सोचते होंगे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इसमें धर्म क्या देखना। मेरे अजीजों, हमारा पूरा का पूरा रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है,
ہمارا پورا کا پورا دین اسلام سے ہے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، ہمارے ہاں، آپ کے ہاں خون کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے یا دین کا رشتہ؟ آپ سب کو معلوم ہے خون کا رشتہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر خون کا رشتہ اہمیت رکھتا تو ہمیں آج ابو لہب کی عزت کرنی پڑتی، کیونکہ اس کا خون رسول پاک کے خاندان سے ملا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ ہمارے ہاں خون کے رشتے کی اہمیت نہیں، دین کے رشتے کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں ہم ابو لہب کی بالکل تعظیم نہیں کرتے، اگرچہ وہ رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن بلال حبشی کے قدموں کو اپنے سروں پر رکھنے پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ بلال حبشی کا تعلق نہ مکہ کے قریش سے ہے نہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، وہ دور دراز کے علاقے حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن رشتہ محبت رسول سے جڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، ہمارے دین کا رشتہ ہی سب سے اہم رشتہ ہے، اور یہ رشتہ نہ ہو تو پھر ہمارے آپس کے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے آج ٹرین چلائے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو پہلے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے لیے مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ کیا مومنہ اب لڑکیاں نہیں ہیں؟ پاک باز خواتین نہیں ہیں؟ بلکہ تمہیں تو حکم دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب نکاح کرو تو یہ نہیں ہے کہ تم صرف رات گزارنے کے لیے ایک عورت کو اپنے بستر پر لا رہے ہو، بلکہ میرے عزیز تم جس خاتون کو نکاح کر کے اپنے گھر لا رہے ہو، در حقیقت قیامت تک تمہاری چلنے والی نسل کی ایک درسگاہ لا رہے ہو، ایک عمارت لا رہے ہو جس کے چھت کے سائے میں تمہاری اولاد پروان چڑھنے والی۔ تو تم یہ دیکھ کر کے آؤ، دیکھ کر کے اپنے پاس لاؤ کہ جہاں تمہاری پوری نسل پروان چڑھے، اس چھت کو میں کیسے لے آؤں؟ بہترین چھت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے آپ جو چھت بناتے ہیں ایسی بناتے ہیں کہ بارش کے قطرے نہ ٹپکیں، ٹھنڈیوں سے بچ جائیں، گرمیوں سے بچ جائیں، چھت کو بہتر بنانے کی آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، جب تم اپنے نکاح میں کوئی خاتون لا رہے ہو، یہ بات ضرور یاد رکھنا، یہ صرف میرے جسم کی تسکین کے لیے نہیں لا رہا ہوں، بلکہ آگے چل کر کے یہ پورے میرے اولاد کی تربیت کا مرکز بننے والی ہے اور چھت بننے والی ہے، اس کی چھاؤں میں میری اولاد پروان چڑھیں گی۔ عزیزان گرامی، یہی بات میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، خواتین سے۔ آج مجھے یہ اخبار دہلا دے رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے کنٹینیو مجھے یہ بھیجنا شروع کر دیا اور بار بار مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہماری بچیوں کے لیے آپ کچھ تو بولیں۔ میں بہت سالوں سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات ان تک نہ پہنچی ہو، لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 60 یا 70 پروفائل ایسے بھیجے گئے جن میں مسلمان بچیوں کو لے جا کر ورغلا کر مندروں میں شادی کرائی گئی، صرف اور صرف آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک ڈیٹا پیش کیا جس میں صرف اور صرف ایک سال کے اندر 5000 لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں سے بیاہ کی ہیں اور مندروں میں شادیاں رچائی ہیں۔ بہرحال یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے آج میرے عزیزو، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہمارے گھروں میں؟ کیا تم اپنی بچیوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتے؟ کہ آخرت ایک جگہ ہے، قیامت ایک جگہ ہے جہاں پر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ آؤ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامی احادیث میں سناتا ہوں خواتین کے لیے، آج ہماری بچیوں کے لیے۔ اے نوجوان بچیوں، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین سے برگشتہ نہ ہو۔ اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنایا ہے، صبر رکھو، تمہارا بھی جوڑ ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور باہر نکل کر کے ایسے مردوں کے ہتھے چڑھ گئی جو شیطان ہیں۔ ایک اور واقعہ میرے پاس پیش ہوا، ایک خاتون ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے جس آپ نے بتایا، تو وہ خاتون پوجا پاٹ کر رہی تھی، تمام معاملات کر رہی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا وہ صاحب اس کو پہچانتے ہیں کہ اس خاتون کو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھا ہے۔ بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پڑوس میں تھی، ان کے باپ پرہیزگار عالم دین تھے۔ اور پھر اس لڑکی کا نام آمنہ۔ میں یہ صرف آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کسی جگہ کی نشاندہی کے ساتھ یا پرٹیکولر کسی ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج وہ اپنے بچوں کو خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کے سامنے بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس گھر کی کیا وجہ رہی ہوگی جو کسی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے میرے عزیزوں، شیطانی وسوسے اور تربیت کا فقدان۔ تربیت اپنی بچیوں کی اگر نہ کرو تو یہی حالات ہوں۔ آج آپ کس طرح کی تربیت سمجھ رہے ہیں؟ ان چھوٹی ننھی بچیوں کے ہاتھوں میں
موبائل پکڑا دو، انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ دو، اور تقریباً ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں فیس بک اور انسٹاگرام، وہ قرآن کی طرح پڑھ رہی ہیں اس کو، جیسے لگتا ہے کہ ہر پیج پر انہیں کوئی ثواب ہے۔ کثرت سے اس میں مشغول خواتین ہیں، آج لڑکیاں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام چلانا واجب ہے آج کے زمانے میں۔ یہی بلا ہے جہاں سے شروعات ہو رہی ہے، یہاں سے ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے جس جڑ پر پابندی لگائی تھی وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے رسول آپ فرما دیں مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج ایک کثرت سے بڑھتا ہوا رجحان ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، میں نے یہ اعلانات بھی سنے، کچھ سنگٹھنوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا جاؤ مسلم لڑکی کو بھگا لاؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو۔ یہ آج چلے ہوئے ٹرینڈ ہے، اگرچہ ان لوگوں کی کوئی اپنی ویلیو نہ ہو، وہ کوئی رجسٹرڈ تحریک تنظیم نہ ہو، لیکن یہ باتیں اخبار میں اور گردش کرتے ہوئے افواہوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرو، تربیت گاہ اپنے گھر کو خود بناؤ، ان بچیوں کو کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، دل نرم ہوگا اور انہیں اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں۔ یہ اتنی پردہ کرنے والی خاتون تھیں کہ مکہ کے ابو جہل اور دوسرے کفار نے انہیں قید کیا اور گھوڑے کے پیروں سے انہیں باندھ کر کے دوڑایا، ان کے جسم کی ہڈیاں سرکتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، اور پھر ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ پہلی شہیدہ ہیں سیدہ سمیہ۔ کس بات پر شہید کی گئی تھی؟ صرف یہی تھا کہ یہ عورتوں کو، مکہ کی عورتوں کو تبلیغ اسلام کرتی تھی، جہنم سے ڈراتی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی، 4 چیزوں کی انہیں وصیت کرتی تھی۔ وہ کیا چیزیں؟ اللہ سے شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ۔ یہ آیت بھی آئی ہے قرآن پاک میں، یہ وصیتیں کرنے والی خاتون کو شہید کر دیا گیا۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو، قیامت کے دن ایک خاتون کو بالوں سے لٹکایا گیا جہنم میں، اور صرف بالوں سے وہ لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا صحابہ نے کہ وہ اس عذاب میں کیوں گرفتار تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے بال کھول کر کے مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی اور وہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے بالوں سے لٹکایا گیا۔ دوزخ کیا